السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہم اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے کل کا جو موضوع تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تو آپ کے حوالے سے ایک بات ہم نقل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ 100 سے زائد جنگوں میں آپ شریک رہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے جن کی تلوار، جن کی بہادری اور جن کی زندگی کا بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گزرا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو بستر پر وفات دی، شہادت آپ کو نصیب نہ ہو پائی۔ یہی تو مقدر ہے جس پر ہم سب کو ایمان لانا ہے کہ انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے مطابق انسان کو راضی برضا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے پوری زندگی وقف کر دی اپنی بہادری کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے لیے، خاص کر اسلام قبول کرنے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت نہیں بلکہ عام موت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں، تو اس سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے میں تھوڑی کمی نہیں آتی ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ آپ کی موت تقدیر کا پیغام دیتی ہے۔ المہم، آج ہمارا موضوع ہے حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں سے آپ کی جو پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، بس ان سے آپ کی اولاد ہوئی، بقیہ کسی ام المؤمنین سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی، تو لہٰذا سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضرت قاسم پیدا ہوتے ہیں، اور 2 سال کے آس پاس کی عمر میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، جو پہلے بیٹے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کی پہلی بیٹی ہیں اور پہلی اولاد ہیں، جبکہ صحیح قول کے مطابق حضرت قاسم پہلے پیدا ہوئے اور 2 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ کی بیٹیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، اور آپ کے بیٹوں میں حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے عبداللہ جن کا طاہر اور طیب کہا جاتا تھا۔ عبداللہ ہی کے 2 لقب ہیں، بعض نے طاہر اور طیب کو الگ الگ بیٹے قرار دیا، جبکہ صحیح نہیں ہے۔ جو عبداللہ آپ کے بیٹے ہیں انہی کا لقب ہے طاہر اور انہی کا لقب ہے طیب۔ اور اسی طرح آپ کے بیٹوں میں ابراہیم ہیں جو ماریہ قبطی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کا نام پہلے کا نام قاسم ہے اور دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور 4 بیٹیاں زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ ان 4 بیٹیوں میں آج ہم زینب رضی اللہ عنہا سے متعلق کچھ باتیں معلوم کرنے جا رہے ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت نبوت سے 10 سال پہلے، ہجرت سے 20 پر 3 سال پہلے ہوتی ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت نبوت سے 10 سال پہلے، ہجرت سے 20 پر 3 سال پہلے ہوتی ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں پہلے نمبر پر آنے والی ہیں، اور زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوتا ہے۔ یہ ابو العاص بن ربیع دراصل پہلے حالت کفر میں ہوتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پیش کیا تو زینب رضی اللہ عنہا نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن آپ کے شوہر ابو العاص بن ربیع حالت کفر میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ جانتی ہیں کہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر حضرت عثمان نہیں بلکہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ تھے۔
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر حضرت عثمان نہیں بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے آپ نے کرایا تھا۔ یہ بات ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت زینب اور رقیہ اسلام قبول کر لیتی ہیں تو ابو لہب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بہو کو ان کے اپنے یعنی باپ کے پاس بھیج دو، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، لہذا تمہارے عقد نکاح میں رہنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے، لہذا تم محمد کے حوالے کر دو ان کی بیٹی رقیہ کو۔ تو باپ کی بات مانتے ہوئے عتبہ کیا کرتا ہے کہ اپنی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دیتا ہے، اور رقیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے یہاں چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جب معاملہ پیش آیا تو اس موقع پر بعض سردار یہاں پر ایک معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ جب حضرت ابو العاص بن ربیع حالت کفر میں ہوتے ہیں اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا حالت اسلام میں ہوتی ہیں، تو یہاں پر ایک معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں میں مشرکین کے ساتھ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر یعنی اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے، اور حضرت زینب مکہ میں تھیں، ابھی انہوں نے ہجرت نہ کی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جنگ بدر کے بعد تمہیں میں اپنے پاس طلب کر لوں گا، تو لہٰذا ابو العاص بن ربیع مشرکین کے ساتھ ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرتے ہیں، اور لڑائی ختم ہونے کے بعد جن لوگوں کو مسلمانوں نے جنگ بدر میں قید کیا ان میں اللہ کے نبی کے داماد بھی ہوتے ہیں، اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آپ نے جو فدیہ مقرر کیا تو فدیے کے طور پر زینب رضی اللہ عنہا مکہ سے ایک ہار دے کر بھیجتی ہیں، اور تاکہ اپنے شوہر ابو العاص بن ربیع کی رہائی ہو سکے اور آپ کو چھٹکارا مل سکے۔ اور جب رسول اللہ کے سامنے اس ہار کو پیش کیا جاتا ہے، جب اس ہار پر اللہ کے نبی کی نظر پڑتی ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ماں خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا ہار تھا جس کو انہوں نے اپنی بیٹی کے حق میں عطا کیا تھا۔ تو ماں خدیجہ کی آپ کو یعنی یاد آ جاتی ہے، اور اپنے صحابہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ابو العاص بن ربیع کو ہم آزاد کر دیتے ہیں اور ہار کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا کہ سر اور آنکھوں پر اے اللہ کے رسول، آپ کا معاملہ اور آپ کا حکم سر اور آنکھوں پر، لہٰذا اس معاملے کو وہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے جو شوہر ہیں ابو العاص بن ربیع، یہ دراصل حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے بھانجے تھے، یعنی حضرت ابو العاص بن ربیع کی جو ماں تھیں، کیونکہ حضرت ابو العاص کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ بعد میں اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ ابو العاص بن ربیع کی جو ماں تھیں وہ ہالہ بنت خویلد تھیں، جو ختیجہ کی بہن تھیں، اور ختیجہ رضی اللہ عنہا نے درخواست کی اللہ کے نبی سے کہ بہن کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ زینب کا نکاح ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس معاملے کو قبول کر لیا، تو لہذا زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے جو بہن کی بیٹے ہیں ابو العاص بن ربیع سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال جنگ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہا کو طلب کرتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر مدینہ آ جائیں، تو اللہ کے نبی کے فیصلے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ عنہا شوہر ابو العاص بن ربیع کو چھوڑ کر مدینہ آ جاتی ہیں، اور تقریباً 6 سال کے بعد یا 5 سال کے آس پاس صلح حدیبیہ کے بعد ابو العاص بن ربیع اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بلکہ حاضر کیے جاتے ہیں۔ ایک تجارتی سفر سے نکلے تھے، اور جب مدینے کے قریب سے ان کا گزر ہوا تو صحابہ نے اس قافلے والوں کو روک لیا اور خدمت رسول میں حاضر کیا، تو اس میں اللہ کے نبی کے داماد بھی ابو العاص بن ربیع بھی تھے، تو اس موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور الحمدللہ اسلام میں ابو العاص بن ربیع داخل ہو جاتے ہیں۔ ابو العاص بن ربیع کے زینب رضی اللہ عنہا سے 2 بچے ہوتے ہیں، ایک کا نام علی ہے اور دوسرے کا نام امامہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بسا اوقات اپنی جس نواسی کو لے کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے کھنڈے پر، وہ یہی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو حضرت زینب کی بیٹی تھیں، جو اللہ کے نبی کے نواسی تھیں، انہیں اپنے کندھے پر لے کر آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت زینب کی دوسرے بچے کا نام حضرت علی ہے، علی بن ابو العاص بن ربیع، لیکن ان کی وفات بچپن ہی میں ہو جاتی ہے۔ امامہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، یہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امامہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے ہوتا ہے، یعنی جب فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے تو وفات سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ وصیت کرتی ہیں اپنے شوہر کو کہ ان کے انتقال کے بعد تم جو ہے یعنی حضرت امامہ سے نکاح کر لینا۔ تو امامہ سے نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس موقع پر آپ کے سب سے قریب عزیز شاگرد مغیرہ بن نوفل کے حق میں آپ جو ہے وصیت کرتے ہیں، مغیرہ بن نوفل کے حق میں آپ وصیت کرتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد تم امامہ سے شادی کر لینا، انہیں بے یار و مددگار نہ چھوڑنا۔ تو گویا کہ امامہ کے پہلے شوہر اللہ کے نبی کی نواسی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ کے پہلے شوہر حضرت علی بن ابی طالب تھے، اور دوسرے شوہر مغیرہ بن نوفل تھے۔ مغیرہ بن نوفل کے بارے میں بعض نے کہا کہ وہ صحابی تھے، بعض نے کہا کہ وہ تابعی تھے۔ المہم مغیرہ بن نوفل کے عقد نکاح میں جب ہوتی ہیں آپ، تو انہی کے ساتھ آپ کی جو ہے وفات ہوتی ہے۔ جب ان کے رشتہ ازدواج میں ہوتی ہیں تو امامہ رضی اللہ عنہا کی وفات انہی کے جو ہے یعنی رشتہ ازدواج میں ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ زینب رضی اللہ عنہا کے دو بیٹے ہیں، علی جن کی وفات بچپن ہی میں ہو جاتی ہے، اور دوسرے ہیں امامہ رضی اللہ عنہا۔ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربیع صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں فتح مکہ سے پہلے، اور آپ کی وفات سن 12 ہجری میں ہو جاتی ہے۔ ابو العاص بن ربیع کی وفات سن 12 ہجری میں ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1 سال کے بعد آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع کی وفات ہوتی ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کے دور ہی میں، زمانے ہی میں، آپ کی جو سب سے پہلی بیٹی اور لخت جگر تھیں زینب رضی اللہ عنہا، ان کی وفات ہوتی ہے، یعنی سن 8 ہجری میں۔ سن 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے۔ یہ کچھ معلومات رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے متعلق۔ مزید دیگر اور بیٹیوں کے متعلق کچھ معلومات ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو خلوص و للہیت کے ساتھ ہر کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھریلو مسائل کو آسان فرمائے، گھروں میں رب العالمین برکتیں نازل فرمائے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دینی علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہم سب کو برکت دے، آمین۔ جزاکن اللہ خیرا وبارک فیکن، شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔